الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ اور اللہ عز و جل کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسری تاخیرات پانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مغالطے سے، شیطان کے ایک دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھیں. اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے گا جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ گزشتہ رات ہو چکی. جی ہاں، کوئی بولنے والا ایسا بول سکتا ہے. تو ذہن میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ بھئی جب ہو چکی ہے تو وہ دلچسپی، وہ عبادت کا شوق نہیں رہتا. اس لیے اس دھوکے میں مت رہیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بتا دیتا فلاں رات ہے. اللہ نے نہیں بولا ہے تاکہ ہم یہ آخری 10 دنوں میں جم کے عبادت کریں. اس لیے وہ مغالطوں میں مت رہیے. آج بارش ہوا ہے، آج لیلۃ القدر ہوگی، آج کا سورج ایسا نکلا ہے. کوئی ایک واٹس ایپ میں ڈال دیتا ہے، آج دیکھو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. اللہ ہی بہتر جانتا کون سی لیلۃ القدر ہے. ہمیں اس معاملے میں پڑنا ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کی جو 10 راتیں ہیں، آپ ساری 10 راتوں میں محنت کرتے اور اس کی جو طاق راتیں ہیں اس میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے. ہمارا کام یہی ہے. پہلی طاق رات ہم نے گزاری، اللہ وہ دعائیں، وہ عبادتیں، وہ نمازیں جو ہم نے پڑھی اللہ اسے قبول فرمائے. آج یہ دوسری طاق رات ہے جسے گزارنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اللہ صحیح ڈھنگ سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو اللہ سے یہ دعا کروں گا پہلی رات سے بہتر اللہ اس رات کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ رمضان ایسا ہی ہے، پہلے 10 دنوں سے زیادہ عبادت بعد کے 10 دنوں، بعد کے 10 دنوں سے زیادہ عبادت اس کے بعد جو 10 دن ہیں. ابھی یہ جو 10 دن ہیں ہمارے جسم میں جتنی طاقت ہے، ہمارے جسم کے اندر جتنی طاقت ہے، اللہ کی عبادت میں اتنی طاقت لگا دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں بیمار ہو جاؤ. جی ہاں، آپ اپنے آپ کا خیال بھی رکھو. اسلام میں وہ بھی منع ہے. آپ تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا. اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ صحابہ کرام ہے نا، لمبی نمازوں کی وجہ سے ہاتھ میں لکڑیاں لے لیتے. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا نماز میں کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں. کہا بھئی ایسے مت کرو، جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا کرو، بس اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہے. دونوں پہلو اپنے ذہن میں آپ رکھ کر چلیے انشاءاللہ. جس تفسیر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، پارہ نمبر 23 کی تفسیر ہے. آج انشاءاللہ میجورٹی جو زیادہ پڑھا جائے گا پارہ نمبر 23 پڑھا جائے گا. اور اس پارے کا ایک نام ہے ومالیہ، اس پارے کا نام ہے. اس پارے کے اندر سورہ یاسین ہے، اس پارے کے اندر سورہ صافات ہے، اس پارے کے اندر سورہ صاد ہے، اس پارے کے اندر سورہ زمر ہے. سبحان اللہ. اور زمر کا ایک حصہ پارہ نمبر 24 میں بھی ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آج پارہ نمبر 24 بھی پڑھا جائے گا. فمن اظلم یہ بھی پڑھا جائے گا. اور امید ہے اس بات کی سورہ مومن کی بھی کچھ آیتیں آج انشاءاللہ پڑھی جائیں. اب کتنی پڑھی جائیں گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہاں تک چلے گا. اس لیے میں نے سورتوں کے نام تمہارے سامنے پیش کر دی. یہ سورتیں انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے آج پڑھی جا سکتی ہیں. اور اسی مناسبت سے ان سورتوں کے اندر جو مضامین ہیں، میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا، اسے مختصر تفسیر کہنا بھی غلط ہے. اسے مختصر تفسیر کہنا بھی غلط ہے. منتخب آیات کی مختصر تفسیر ہے. کیا بول سکتے ہیں آپ اس کو؟ یعنی کچھ آیتیں ہم چنتے ہیں بیچ میں سے، اس کی آپ کے سامنے مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. ساری آیتوں کی دیکھو، ابھی بیچ میں
سورہ صافات ہے نا ایک سورہ، آج جو گزرے گا نماز تراویح میں، یہ ایک سورے میں 182 آیت ہے، 180 پر 2 آیتیں ہیں۔ اب ذرا بتائیے مجھے، اگر میں 180 پر 2 آیتوں کا صرف معنی کروں تب بھی 1 گھنٹہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ میں نہیں کر رہا ہوں، ان میں سے کچھ آیتیں میں نکالتا ہوں، اور جو میری اور تمہاری زندگی سے جس کا تعلق ہے میں انہیں بولنے کی تمہارے سامنے کوشش کرتا ہوں۔ آج ویسے تو سورہ یاسین ختم ہو چکی ہے، کل کی نماز تراویح میں ہو گئی نہیں ہوئی؟ کتنے باقی ہیں؟ 2 صفحے، تو سورہ یاسین باقی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ جی سورہ یاسین ابھی باقی ہے، تو کچھ باتیں سورہ یاسین سے شروع کرتے ہیں، کچھ مضامین، 4 باتیں میں نے سورہ یاسین میں بولیں گے بول کر میں سوچا، جس سے تمہاری اور میری زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسے بول کر انشاءاللہ تعالی ہم سورہ صافات پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پورے سورہ یاسین میں کتنی باتیں لے رہا ہوں؟ صرف 4 باتیں، اور 4 باتوں کو بھی میں تقریر کے انداز میں نہیں کروں گا، ورنہ ایک بات پر صرف سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پر میں مسجد خلیل اللہ میں مکمل ایک آیت پر ایک جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، میں ہی دے چکا ہوں۔ صرف ایک آیت پر، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پر میرا ایک مکمل جمعہ کا خطبہ ہے مسجد خلیل اللہ کے اندر۔ ایک آیت پر جمعہ ہو سکتا ہے، پورے یاسین میں کیا ہو نہیں سکتا؟ سوچ کے دیکھ پاؤ۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے، کل جو بات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کہی، یاسین کے تعلق سے جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں کیا ہیں؟ وہ ضعیف ہیں، اور یہ حدیثیں موجود کہاں ہیں؟ ترمذی میں موجود ہیں۔ امام ترمذی نے خود ان حدیثوں کے بارے میں کیا کہا؟ جی آپ اردو میں بولیں گے تو الگ بات، اگر وہ جملہ آپ پڑھ دیں جو جملہ امام ترمذی نے لکھا ہے، آپ کی ساری زندگی بھر کے لیے کام آئے گا۔ لا اصل لہ، جملہ کیا ہے ان کا؟ لا اصل لہ، یہ جتنی بھی روایتیں یاسین کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں ذہن نشین کرنی ہے۔ باتوں میں جو 4 باتیں میں نے کہی، میں یہ 4 باتیں بولنے کے بعد دوبارہ ایک بار پوچھوں گا آپ سے انشاءاللہ، دیکھوں گا کسے یہ 4 باتیں یاد ہیں، کون ذہن میں رکھتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جس پر میں پورا ایک جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبین۔ سبحان اللہ، بس مجھے اتنا آپ بولیے گا، میں نے جو جمعہ کا خطبہ دیا اس آیت پر، آپ میں سے کوئی سنے ہیں؟ وہ سنے ہیں؟ سرسی میں ایک بار گیا، دوسرا اس طرف، ایک مسجد کے امام صاحب ملے مجھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس خطبے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ایک بار اڑپی جا رہا تھا، اڑپی، منگلور سے اڑپی ہائی وے پہ، ہمارے مسلک کی مسجد نہیں ہے، بیچ میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے رکے وہاں، مجھے ایک آدمی گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، بہت گھور رہا تھا۔ اگر کوئی گھورتا ہے تو یا تو خوشی ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے، نہیں، بڑا گھور رہا تھا، میں اپنے آپ کو ادھر کر رہا ہوں ادھر کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مصحف میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، آخر میں اس سے رہا نہیں گیا، سیدھا آ گیا وہ میرے پاس، آ کر میرا نام پوچھا، تم عبد القدیر ہو؟ بھائی میں ہی عبد القدیر ہوں، میں اس مسجد کا امام ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں اس مسجد کا امام ہوں، اور مسجد ماشاءاللہ بہت عالی شان ہے، کافی بڑی مسجد ہے۔ انہوں نے کہا میں یہاں کا امام ہوں، اور ایک جملہ انہوں نے کہا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمارے مسلک کے نہیں ہے وہ۔ کہا تمہارا جمعہ سن کر میں جمعہ دیتا ہوں، یہ بڑا ہی نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی ہمیں اس لائق سمجھ لیتا ہے کہ اس جمعہ میں کچھ باتیں ہیں جو میں یہاں دے سکتا ہوں۔ ہم لوگ حیران ہو گئے، 4-5 لوگ تھے، ہم کہاں بول کے نکل کر چلے جاتے ہیں اور یہ بات کہاں پہنچ جاتی ہے، اللہ پاک اسے کہاں پہنچا دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی، اللہ کی مرضی ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اس پر ایک جمعہ دیا ہے، اور ایسا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا، جی ہاں داعیوں کو فائدہ پہنچا۔ اس کا اردو معنی پہلے دماغ میں رکھ لیجئے، میں اس لیے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ باندھا تاکہ آپ کے ذہن میں آیت کی اہمیت آ جائے۔
इन्ना नहनु नुहील मौता, बेशक हम मुर्दों को जिंदा करने वाले, बेशक हम मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और हम लिखते हैं, अल्लाह बोलता है, और हम लिखते हैं मा क़द्दमू, वो अमल जो तुमने सामने भेजा है, तुमने मरने से पहले जितना अमल भेज दिया वो हम लिख लेते हैं, और अमल की निशानी भी हम लिखते हैं। मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, और हर चीज हमारे पास एक वाज़ेह किताब के अंदर महफूज है। आयत नंबर 12। तर्जमा भी मैंने किया, तर्जमा समझ में आया? तर्जमा समझ में आया? अरे गवाही तो दो भाई, तर्जमा समझ में आया? अल्लाह ताला हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। जी, नहीं समझ में आया, गुज़िश्ता बार की तरह बोलो एक बार और, बोलो एक बार और, बोलूंगा आपसे। हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और हम तुम्हारे वो आमाल लिखते हैं जो तुमने सामने भेजा है, और तुम्हारे वो आमाल भी लिखते हैं जो निशानी के तौर पर है, और हर चीज हमारे पास एक वाज़ेह किताब में महफूज है। क्या माना है इसका? इसका माना क्या है? हमने जो आमाल सामने भेज दी, आपकी जिंदगी में आपने जो आमाल कर लिया, अल्लाह वो लिख लेता है फरिश्तों के जरिए से। ये बात तो समझ में आई, मगर अमल की निशानी क्या है? अल्लाह कहता है अमल भी लिखता हूं और साथ में अमल की निशानी भी लिखता हूं। अमल की निशानी से मुराद दो माने हैं, मैंने नोट कर लिए। क्या मुराद इससे? अमल की निशानी से मुराद दो माने हैं। पहला माना इसका यह है, आप नमाज के लिए आ रहे हो, नमाज लिखी जाएगी, अमल है। अगर आप घर से वजू बनाकर चल कर आते हो, तुम्हारे जो पैरों के निशानात हैं ना, वो निशानात भी लिखे जाएंगे, तुम्हारे पैरों के निशानात भी लिखे जाएंगे। अरबी जबान में उलमा इकराम ने कहा आसारु खुताहुम, तुम्हारे कदमों के असरों को अल्लाह लिखता है। सुभान अल्लाह। मैं 10 बार एक बात बोला हूं, 10 बार, आज उसे रिपीट कर लेता हूं तुम्हारे सामने। अगर आप जुमा के दिन सुने नहीं, माशाअल्लाह, सुने नहीं भाई जी, चेहरे तो हिलाओ जी। जुमा के दिन जल्दी उठते हैं, घर वालों को भी जल्दी उठाते हैं, गुस्ल करते हैं, घर वालों को कहते हैं गुस्ल करने के लिए, वजू घर से बनाते हैं, सबसे बेहतरीन खुशबू लगाते हैं, बेहतरीन कपड़ा ज़ेबतन करते हैं, और घर से वजू बनाकर अगर आप चल कर आते हैं, इमाम के करीब होते हैं, वह दना मिनल इमाम, और किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखते, कंधों पर हाथ नहीं रखते, बार बार जमीन को साफ नहीं करते, आकर इमाम के करीब बैठ जाते हैं। मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कदम के बदले 1 साल रोजा रखने का सवाब, एक कदम के बदले 1 साल तहज्जुद पढ़ने का सवाब है। सियामु जी सनतिन व क़ियामु सनतिन, आम वक्तों में है। अगर कोई आदमी इसे रमजान में करता है, सुभान अल्लाह। जब ये हदीस में मक्का मुकर्रमा में कुछ हाजी थे मेरे साथ, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर थी हमारी होटल। एक मरतबा जब ये हदीस उनको सुनाया मैं, जुमा की ये फजीलत है, वहां से चलते हुए हरम गए, वहां से चलते हुए हरम गए, वो चिलचिलाती हुई धूप में, सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब हमें देगा। इसका एक माना तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला निशानी का जो सवाब देगा अगर आप चल कर आते हैं नेकी की तरफ, सुभान अल्लाह। अभी आप जो इस दर्स के लिए चलकर आए हैं, आपको यहां बैठने का सवाब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? कई लोग ये समझते हैं सिर्फ क़ियामुल लैल का ही सवाब है, या दर्स में जो बैठ रहे हैं इसका सवाब है, नहीं है? क्या दलील है तुम्हारे पास? दलील क्या है तुम्हारे पास? अल्लाह का जिक्र है ये जो दर्स हो रहा है ये अल्लाह का जिक्र है? अरे है नहीं है भाई, क्या दलील है? मन सलक तरीकन, जो चलकर जाए, सलक जो चलकर जाए किसी रास्ते पर, हदीस पढ़ो, जो चलकर जाए किसी रास्ते पर, मन सलक तरीकन, क्यों चलकर जा रहा है? यल्तमिसु फीही इल्मा, इल्म हासिल करने के लिए। और आप आए हैं माशाअल्लाह तफसीर का इल्म हासिल करने के लिए, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह उसकी जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। अल्लाहु अकबर। आप अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, किसी और पर नहीं।
آپ یہاں بیٹھ کر اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں. آپ ایسی مجلس کا حصہ بنے ہیں جہاں قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، ترجمہ کیا جا رہا ہے، تفسیر بتائی جا رہی ہے اور تھوڑا علم آپ کو دیا جا رہا ہے. میں ایک گزارش کرتا ہوں، کئی سال ہو گئے تفسیر کرتے کرتے کرتے. قرآن کا اگر صحیح معنی سمجھنا ہے، صحیح تفسیر سمجھنا ہے، ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھو. سچ بول رہا ہوں. میں جو آیت بولتا ہوں پلٹو، میں بولتا ہوں یہ آیت فوراً پلٹو، اور ایسا مصحف لے کر آؤ. ایسا نہیں آئے مسجد سے اٹھا لیے، نہیں. اپنا ایک خاص مصحف رکھو جس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں. آپ اس میں دیکھو یہ آیت کا یہ معنی بتایا گیا ہے. پھر انشاءاللہ دیکھو 6 مہینے بھی گزر جائیں گے نا، آپ وہ پیج پلٹیں گے، آپ کو وہ معنی یاد آئے گا انشاءاللہ. آپ ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں ایک تقریر کی طرح سن رہے ہیں اور آپ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. کل 2 دن کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے گا نا، آپ ساری باتیں نہیں بتا پائیں گے. میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے کیا؟ جی صحیح ہے. اللہ کے کلام کی تفسیر بھائی، اللہ کے کلام کی تفسیر. اب یہ دیکھو یہاں ایک رکھا ہوا ہوں، اتنی چیزیں لے کے تمہارے سامنے ہم آتے ہیں، نوٹ کر 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 کے سبحان اللہ تمہارے سامنے لے کر آتے ہیں. آپ تھوڑا قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، دیکھو تفسیر کا مزہ دگنا ہو جائے گا. تفسیر کا مزہ دگنا ہو جائے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جی ہاں. دوسرا ایک معنی ہے، اللہ عمل بھی لکھتا ہے اور عمل کی نشانی بھی لکھتا ہے. پہلا معنی تو چل کر آنا. ایک سوال پوچھوں میں، نیکی کی طرف چل کر آنا لکھتا ہے اللہ، برائی کی طرف؟ ایک آدمی چاند دیکھتے ہی، کل کون سا فلم لگا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں برابر پورے جو رمضان میں عبادت کی ہے نا وہ 4 گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں، بس ختم پوری عبادت ہے. اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں سبحان اللہ. جی ہاں، پوری رمضان کی عبادتیں کچھ گھنٹوں میں ختم کر دیتے. جب میں یہاں رہتا تھا عید کو چاند دکھا نہیں دکھا، آخری دن چاند دکھا نہیں دکھا، ذرا باتیں چلتی تھی نا. جی ہاں، سب مجھے بھی فون کرتے، میں امام یہاں کا، کئی لوگ فون کرتے، میں بھی پریشان رہتا. اچھا اگر مان لو مسلمانوں کے گھروں میں جھنجھناتی ہوئی میوزک شروع ہو گئی ہے، سمجھ لو چاند دکھ گیا ہے. چاند کہیں سے اسے نیوز آ گئی ہے اور یہ سیدھے وہاں سے نکل کر اس کے گھر میں آئے ہیں جناب اور شروع ہو گئی ہے. یہ ہماری حالت صحیح ہے بھائی. جی دوسرا معنی یہ دماغ میں رکھ لو، ذرا ذرا کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے عمل کو بھی لکھے. اللہ اچھا وہ میں پوچھ رہا تھا نا، وہ دونوں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ. عمل کی نشانی کا ایک دوسرا معنی ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی عمل کیا اور نیک عمل شروع کر کے گئے، آپ کے جانے کے بعد اگر وہ نیک عمل لوگ کرتے رہیں، جب تک وہ لوگ کرتے رہیں گے، اللہ اکبر، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی، سناٹا چھایا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ آئی نہیں آئی؟ جی میں چھوٹی مثال اپنے آپ کی دے لیتا ہوں، کسی اور کی نہیں. میں نے کئی بار دیا ہے، آج دوبارہ دیتا ہوں. ایک آدمی، مولوی صاحب نہیں، نہ کسی مدرسے کے فارغ، نہ کسی مدینے کے فارغ، چمڑا بیچنے والے، کیا کرنے والے؟ چمڑے کے کاروباری، شوق علم دین کا، ہمیشہ چمڑا بیچتے. اور وہ پیسہ لینے کے لیے اس زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا، پیسہ وصول کرنے کے لیے خود جاتے، پنجاب جاتے، امرتسر جاتے، وہاں ایک عالم کے درس میں بیٹھتے. انہیں درس بڑا پسند تھا. عبداللہ پنجابی صاحب، کیا نام؟ عبداللہ غزنوی صاحب، کیا نام؟ جی ہاں، عبد الجبار غزنوی، عبداللہ غزنوی، بڑا اچھا درس دیتے. آدمی چنئی سے نکل رہا ہے، مدراس سے، اور نکلتے وقت ذہن میں یہ خیال ہے انشاءاللہ ان کے بیان میں بیٹھنا ہے، ان کے درس میں بیٹھنا ہے. کئی سال بیٹھے، کئی سال. ایک بار بڑے ارمان سے پوچھے ان کو، تمہارے جیسے علماء ہمارے پاس نہیں ہیں، آپ جیسے درس دینے والے ہمارے ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہیں. وہ جب نکل رہے تھے نا، وہ عالم صاحب نے نصیحت کی، کیوں نہیں تم مدرسہ کھولتے ہو؟ جاؤ تم مدرسہ کھولو. کہا میں کیسے کھولوں گا، میں چمڑا بیچنے والا، میں کوئی علمی خاندان، علمی میرا تعلق بھی نہیں ہے. نہیں کھولو. وہ سیدھے آئے اور
کیا نام ہے جگہ کا؟ وہ غلط بول رہے ہیں آپ لوگ. آمبور کے بازو 8 کلومیٹر پر ایک جگہ تھی پہاڑ کے نیچے، وہاں مدرسہ شروع کر لی. لوگوں نے پوچھا ادھر کون سی آئے گا؟ 100 سال پہلے. کتنے سال؟ 1924 7 دسمبر 1924 7 دسمبر 100 سال ہو گئے. 100 سال پہلے کون آئے گا ادھر؟ آج بھی کھیڑا ہے وہ. انہوں نے ایک جملہ کہا، جس اللہ پر بھروسہ کر کر یہ مدرسہ کھول رہا ہوں وہی اللہ بچوں کو بھی بھیجے گا، وہی اللہ علماء کو بھی بھیجے گا. اور کھول دیا اللہ کا نام لے کر. جی وہ جگہ میں ایک گھر بھی نہیں، وہاں بعد میں لوگ اپنے گھر آ کر آباد کیے. اس آدمی کا نام عمر ہے جس نے کھولا، اور چونکہ اس کی وجہ سے وہ گاؤں آباد ہوا، اس گاؤں کا نام پڑا عمر. الگ الگ کر کے بولو، عمر آباد. عمر آباد، عمر نے اس کو آباد کیا. یہ دونوں مل کے بن گئے عمر آباد. آج چھوٹی چار مینار میں جو تراویح سنا رہے ماشاءاللہ وہیں کے حافظ. آج بڑی چار مینار میں جو تراویح سنا رہے وہیں کے حافظ. آج مسجد خلیل اللہ میں جو تراویح سنا رہے وہیں کے حافظ. مسجد سمیہ میں جو تراویح سنا رہے وہیں کے حافظ. مسجد ابو بکر میں جو تراویح سنا رہے وہیں کے حافظ. یہاں مسجد رحمانی میں جو تراویح سنا رہے وہیں کے حافظ. میں جو دو باتیں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اسی مدرسے کا فارغ ہے. یہ ثواب پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا؟ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا ہے؟ سبحان اللہ. آدمی مر جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، ایسا کام کر کے جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے. میرے نبی سے کسی نے آ کر سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ سوال کیا ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تاخیرات کا تحفہ ہے، لے کر جاؤ انشاءاللہ. جی ہاں، میں حدیث پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو حدیث. پڑھیں گے؟ ای المؤمنین اقیس یا رسول اللہ. اقیس اقیس ای المؤمنین اقیس یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مومنین میں، ساری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقل مند مسلمان کون ہے؟ آپ اگر حدیث سنے ہیں تو بول سکتے ہیں. جی اگر عربی میں حدیث بولیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. عربی میں حدیث یا جملہ اس کا. ساری دنیا کے مسلمانوں میں، ساری دنیا کے مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جی میں ہی بول دوں؟ میں ہی بول کے نکل جاؤں؟ کچھ تو بولو بھائی. بھائی میں درس دے رہا ہوں میرے بھائیوں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں. کیا تمہاری کلاسوں میں تمہارا ٹیچر بولتا چلا جاتا ہے؟ درس کسے بولتے ہیں؟ لیسن کو بولتے ہیں. میں کوئی خطبہ نہیں دے رہا ہوں تمہارے سامنے، میں درس دے رہا ہوں. جی آپ مجھے بتائیے، سوال کا جواب دیجئے، ساری دنیا کا سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ ٹھیک ہے، میں عربی پڑھوں انشاءاللہ. میرے نبی کا جواب، میرے نبی نے کسے کہا؟ سبحان اللہ. دنیا والے اچھا انگریزی میں اگر اس کو بولیں گے تو کیسا بولیں گے بھائی؟ امراض جی جینیس مومن. کیا بولتے؟ جینیس بولتے؟ انٹیلیجنٹ؟ جینیس کیا بولتے بھائی؟ انٹلیکچوئل. او ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی انٹلیکچوئل ایک جملہ سکھایا آپ مجھے. انٹلیکچوئل جی ہاں جو بھی ہے وہ بہرحال جی عقل مند. میرے نبی کا جملہ سبحان اللہ. کہا اکثرہم للموت ذکرا. ساری دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند مومن یہ ہے. اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس. رواہ ابن ماجہ بسند حسن. آپ ذہن میں لے لیں، آج کا یہ پہلا مضمون ہے انشاءاللہ. ساری دنیا میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ موت کو زیادہ یاد کرنے والا. کون جی؟ صحیح کیا؟ شوہر بیوی کے سامنے موت کئی کچھ ہی یاد کر رہی. ہمارے جب میں چھوٹا تھا عمر آباد نہیں گیا تھا پڑھنے کے لیے، بولے چھٹی چھٹی بولو. کیا بولتے؟ چھٹی چھٹی بولو. موت کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے یہ عقل مند ہے. موت کو یاد کرنا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری اس زندگی میں کر لینا. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم،
ساری دنیا کا سب سے بڑا عقل مند مومن. اور اس تیاری کے اندر میرے بھائی اللہ کے نبی نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب مر جاتا ہے 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، اس کا ثواب اسے ملتا ہے. شاید یہ بچے کو بھی وہ جواب معلوم ہے، یہ بچے کو بھی وہ جواب معلوم ہے. پہلی چیز جو میرے نبی نے کہی، آدمی کے مرنے کے بعد بھی آدمی کو جو ثواب پہنچانے والی چیزیں ہیں، جی ہاں، ایک آدمی. بسم اللہ. ارے 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 3 چیزیں، ایک حدیث میں صرف 3 چیزیں. ایک چیز صدقہ جاریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. آمین بولو جی. جی میں کسی کو دعا دے رہا ہوں، میں دعا دے رہا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی میں بولا اللہ ان کو برکت دے، تو آپ آمین بولو. ہماری مثال کیسی ہے معلوم؟ چلو نہیں بولتا مثال، ٹائم نہیں مثالوں کے لیے. جی مرنے کے بعد ضیاء بھائی بول رہے ہیں اللہ جزائے خیر دے. او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ایسے بچے چھوڑ کر جائیں مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں. کون یہ کرنا چاہے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. تینوں میں سے دیکھ کر اٹھاؤ. میں ایک چیز بولنے والا ہوں ابھی. جی ہاں ہاتھ اب اٹھاؤ. دیکھو کہ ہی 70-80% ہاتھ چھوڑ ڈالے نیچے. کیا پکڑ رہی ہیں لوگ؟ کون سی جگہ پہ آپ کو اٹکا رہی ہیں ہمیں معلوم نہیں. چھوڑو. یہ جو پول کیوں ڈالے ہیں ادھر؟ کل نہیں تھے، آج ہیں پول. کیوں؟ اس وقت لفظ سنو، اس وقت اللہ کے گھر کی چھت ڈالی جا رہی ہے. کیا جملہ ہے؟ اس وقت اس تاخیرات کے اندر مسجد رحمانی جو ایک تاریخی مسجد ہے، تیسری مسجد ہے اہل حدیثوں کی سارے شہر بنگلور کے اندر. بنیں گے 300 ہو جائیں گے، 3000 ہو جائیں گے، مگر یہ تاریخ کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. یہ جو تیسری مسجد ہے نا، اس وقت یہ بارش کی رات میں سبحان اللہ اللہ کے گھر کی چھت ڈالی جا رہی ہے. جو میرے بھائی اس چھت کے لیے آگے بڑھ کر آئے ہیں، اللہ جنت میں ان کے گھر کی چھت ڈالے. اللہ جنت میں ان کا بہترین گھر بنائے. لیکن میرے بھائی بات ابھی ختم نہیں ہوئی. دوسری چھت پڑ رہی ہے، اور 3 چھتوں کی ضرورت ہے، اور 3 مول ڈالنا ہے. کافی بڑا اللہ کا گھر ہی آنے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ کے تعاون کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بھائی. جی ہاں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیز ہے. مجھے آج آپ سے ایک وعدہ چاہیے، سوچ سمجھ کے وعدہ دیجیے انشاءاللہ. اس کے بعد 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک دوسری مول ڈالی جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگلے سال تک انشاءاللہ یہ مسجد مکمل ہو جائے. ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ اللہ چاہا تو ہے. کیا بھی بڑی بات نہیں ہے؟ جی اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ جیسے لوگ سامنے بڑھ کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر بہت سخت ضرورت ہے. میرے سامنے ایک چیٹھی آئی ہے. جی ہاں میں چاہتا ہوں آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق آج کی اس مبارک رات میں آنے والی چھتوں کے لیے، آنے والے اللہ کے گھر کی چھتوں کے لیے، جیسے آپ نے اس سے پہلے تاخیرات میں ایک مدرسے کے لیے آپ آگے بڑھ کر آئے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آنے اس رات میں آپ اللہ کے گھر کو طے کر لیجیے. میں سلفیہ مسجد میں وہ لوگ مجھ سے مشورہ کیے، بہت بڑی رقم ہے، سامنے 4 سائیڈ ہیں، خریدنا ہے، 7 کروڑ کا مسئلہ ہے. ہم کر پائیں گے؟ اللہ ضرور کرائے گا انشاءاللہ. اللہ ضرور کرائے گا انشاءاللہ. میں نے ایک جملہ کہا، اللہ میری زبان سے کہلوایا، آپ کی ہی مسجد سے کام ہوگا، سارا انڈیا پھر لیجئے، مگر کام ہوگا سلفیہ سے ہی، تمہارے ہی مصلی کرائیں گے. آپ کو تعجب ہوگا، یہ 80% 85% کام مسجد والے ہی کیے، پورے انڈیا سے صرف 15%، اور صرف مسجد والے، اور پورا ہو بھی گیا الحمدللہ، پورا ہو گیا. میں جیسے سلفیہ والے کیے ہیں، رحمانی والوں سے میری گزارش ہے، آپ کر سکتے کیا؟ آپ کی طاقت ہے کیا؟ جی اللہ کے گھر کو سنبھالیں گے آپ انشاءاللہ. جی
ہمیں کچھ ضرورت ہے، کچھ کھمبی کی ضرورت ہے، کچھ RMC کی ضرورت ہے. آپ بھائیوں سے میں چاہتا ہوں، بڑائی نہیں، آپ اکیلے میں بھی لکھا سکتے ہیں انشاءاللہ. سارے ذمہ دار اوپر ہیں، چھت کے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں ہے کوئی 1 ٹن کھمبی، کوئی آدھا ٹن کھمبی، کوئی RMC، کچھ بھی آپ کرانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اگر آج آپ کرا لیے انشاءاللہ تو یہ گھر کا کام پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اٹھاؤ جی ہاتھ، کون اٹھاتے ہیں؟ جی ہاں، بس اتنے ہی لوگ. جی آپ کیا کریں گے؟ RMC، 1 چھت کی RMC. دیکھیے کوئی ایک آدمی لکھ لو. شیخ لکھو، لکھو. آپ کا نام کیا ہے؟ ابیب حمید صاحب. 1 چھت کی RMC حمید صاحب کی طرف سے. جی کوئی اور صاحب؟ وسیم اکرم صاحب کی طرف سے 10,000 روپے. جی پیسے سے زیادہ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ میٹیریل دیجیے انشاءاللہ. آپ اپنے پورے خاندان کی طرف سے کوشش کیجیے انشاءاللہ. میں 1 ٹن کھمبی لا کے دے دیتا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 چھت کے لیے کچھ کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ابھی ہمارے حمید صاحب نے کہا 1 RMC میں اپنے طرف سے کرا دیتا ہوں. کوئی اور صاحب؟ جی 60 پر 2,000 روپے. جی جی 1 ٹن کھمبی لکھ لیجیے ہمارے. آخری میں رکھ لیں گے اسے انشاءاللہ. جی RMC، یہ گاڑی جو آتی ہے نا RMC کی 35,000 روپے، 35,000. ایک گاڑی جو آتی ہے نا، ایک گاڑی، وہ 30 پر 5,000 روپے کی ہے. اگر 10 بھائی مل لیے تو 1 چھت ختم. سبحان اللہ. جی ہاں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. اچھا ایک کام کریں گے، ہم اس میں رہیں گے تو پہلے سے میں وقت کا بمڑیا مارنے والا آدمی میں. آپ طے کر لیجئے، دل میں نیت کر لیجئے، جانے سے پہلے ہر آدمی 10 روپے سے لے کر آگے کہاں تک بھی آپ کی جو طاقت ہے، آپ انشاءاللہ اللہ کے اس گھر کے لیے کر ہی آپ باہر جائیں گے انشاءاللہ. جی اور یہ مت سوچئے گا انشاءاللہ میں کم دے رہا ہوں، میں زیادہ دے رہا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہا انشاءاللہ یہ اللہ کا گھر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آگے بڑھیں. یہ پہلا مضمون آدھا گھنٹہ میں لیا ہوں اس پہلے مضمون کے لیے. دوسرا جو آج کا مضمون ہے، میں نے کیا کہا یاسین کے اندر کتنی باتیں کہوں گا میں؟ 4 باتیں. سوچ لیجئے گا، اگر 4 باتیں یاسین کی بھی اگر میں بولوں گا میرا وقت پورا ہو جائے گا. جی دوسری بات، خالی ایسے ذکر کرتا ہوں، آپ جو بولیں گے وہی بولوں گا انشاءاللہ. ہاں ہمیں اس کی ضرورت ہے، آپ بولیے گا میں اس پر بات کرتا ہوں. دوسری بات سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 50 پر 1 بولو، آیت نمبر 50 پر 2. خالی آیت پڑھتا ہوں، یہ دوسرا مضمون ہے سورہ یاسین کا. اردو میں اس کا معنی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ غور سے سنیے گا انشاءاللہ. یہ دنیا کیسے ختم ہوگی یہ آیت میں بتایا گیا ہے. کیا بتایا گیا ہے؟ جی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. ایک سور پھونکا جائے گا. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے اور بول رہے ہوں گے زبان سے، قالو کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے اٹھایا. سمجھے یہ جملہ؟ سمجھے؟ ہم تو سو رہے تھے آرام سے. جو آدمی مر گیا نہیں، سور جب پھونکا جائے گا وہ قبر سے کیسے اٹھے گا وہ بتایا جا رہا ہے. کس نے ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے. وہ صدق المرسلون، اور سارے نبیوں نے یہ کہا ہے، سب نے سچ کہا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ ایک چیخ ہوگی اور سارے کے سارے لوگ جمع کر دیے جائیں. میں 3 صفحے نوٹ کیا ہوں. کتنے؟ یہ 2 آیتوں پر کتنا نوٹ کیا ہوں؟ یہ دنیا کیسے ختم ہوگی، کیسے آدمی نکلے گا زمین کے اندر سے اور کیسے اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے، میں نے نوٹ کیا ہے. جی آپ چاہیں تو میں بولتا ہوں، نہیں تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں. جی کیا بولتے ہیں؟ اس مبارک رات میں اس پر بات کریں گے. ایک چیز بولتا ہوں، قبر سے کیسے نکالے جائیں گے اس سے پہلے بھی میں نے کہا آدمی جس حالت میں مرے گا نا اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائے گا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حدیث صحیح مسلم میں ہے، یبعث کل عابد علی ما مات علیہ، یبعث کل عابد علی ما مات علیہ. آدمی کا انتقال جس چیز پر ہوگا اسی چیز پر، اسی نیت پر آدمی کو اٹھایا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ سے دعا کرو
اللہ اچھی حالت میں ہمارا انتقال ہو، اللہ نیکی کی حالت میں ہمارا انتقال ہو، سبحان اللہ. تاکہ قیامت میں ویسے ہی، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، جو آدمی حج کرتے کرتے مر جاتا ہے، بولے نہیں اس سال 400 آدمی مرے ہیں، اس سال 300 آدمی مرے ہیں، اس سال بہت زیادہ گرمی میں لوگ مر گئے. گزشتہ سال پھیلائے نہیں لوگ، ویڈیو پھیلائے نا، ایک آدمی سڑک پہ مر رہا ہے، ایک آدمی فلاں جگہ پہ مر رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حاجی تلبیہ پڑھتے پڑھتے مر گیا ہے، قیامت میں قبر سے جب اٹھایا جائے گا نا، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا. یہاں ایک جملہ میں بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی جملہ یہ ہے، تکبر کرنے والوں کو اللہ کیسے قبر سے اٹھائے گا؟ کتنا چھوٹا کرے گا؟ جی کتنا تکبر کرتے ہیں. جن کے سینے میں تکبر ہے نا، جن کے سینے میں تکبر ہے، بات آ رہی ہے قبر سے اٹھنے کی بات آ رہی ہے، اس لیے یہ جملہ بول کر میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. آپ ذرہ دیکھے ہیں زندگی میں ذرہ دیکھے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آیت سنے ہیں؟ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، جو ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. ذرہ کسے بولتے ہیں؟ یہاں ہے ذرہ، یہاں ذرہ ہے، ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے. پرانے زمانے میں، اب تو میں دیکھ نہیں رہا ہوں، کھپریل کے گھر ہوتے تھے، بیچ میں ایک کھپریل ایسی رکھی جاتی، اس کے اندر سے دھوپ اندر آتی. وہ دیکھیں؟ ارے چہرہ تو ہلاؤ. وہ دھوپ میں آپ کو ذرے دکھتے، بازو دیکھیں گے تو نہیں دکھیں گے، ذرے ہو. میرے اللہ نے وہ ذرے کا نام قرآن میں لیا، اس کو بولتے ذرہ. جو اتنا برابر بھی نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر پائے گا. جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ ان کے جسم کو ذرے کے برابر بنا کر قبر سے اٹھائے گا. بڑا کرتے تھے نہیں دنیا میں، بڑا کرتے تھے نا دنیا کے اندر، وہی سزا اللہ اسے دے گا. سبحان اللہ. میرے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے درخواست کر کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. 4 دن چلے جاتے ہیں جم کو. کہاں؟ 4 دن. اللہ بچانا چاہیے ہمارے نوجوان بچوں. میں جو بول رہا ہوں بنا کے بول رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی؟ بولو بھائی. ہمارے نوجوان بچے 4 دن چلے جاتے ہیں، تھوڑا سینہ باہر آ گیا، تھوڑا یہ بیسپ بولتے گا ابھی سے، یہ بیسپ ذرا مضبوط ہو گئے جی، ذرا ہائٹ بڑا ہو گیا. ہائٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہے آج. ہائٹ ذرا بڑا ہو گیا، باپ کے برابر آ گیا، ماں باپ کے برابر، بڑے بھائی کے برابر آ گیا. اب یہ نوجوان کے جو نخرے ہیں، بات کرنے کا جو انداز ہے، کبھی کبھی خود کے باپ کو گھور کے دیکھ کے بات کرتا ہے. ایسا ہے بھائی؟ ایسا کبھی تکبر نہیں کیجیے، کسی چیز کا تکبر جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کے رکھیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، میں زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا انشاءاللہ. یہ موضوع پر میں بول چکا ہوں، بات آگے لے کر جائیں گے. ایک اچھی آیت کریمہ ہے. تیسری بات سورہ یاسین کی مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے. یہ آیت آپ میرے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا. پڑھو، اسے یاد ہے؟ پڑھو. ایدیہم جی وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سبحان اللہ. ابھی نہیں پڑھائی گئی ہوگی آیت کی، آج کی نماز تراویح میں پڑھائی جائے گی آیت کی. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پہ مہر لگائیں گے. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج ہم تمہارے منہ پہ مہر لگائیں گے، منہ سیل کر دے گا اللہ تعالیٰ. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر گواہی دیں گے. کس چیز کی گواہی دیں گے؟ بما کانوا یکسبون، تم کیا کیا عمل کرتے تھے، کیا کیا غلطیاں کرتے تھے، آج تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر گواہی دیں گے. سبحان اللہ. آیت نمبر 60 پر 5 سورہ یاسین. صحیح مسلم حدیث نمبر 2960 پر 9. جسے یہ حدیث سمجھ میں آئے گی آپ مسکرائیں، جسے سمجھ میں نہیں آئے گی وہ خاموش بیٹھے رہیں گے. اب کیا کرنا بولو؟ نہیں آئی تو بھی مسکرانا. کیا کرنا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی مسکرائے، میرے نبی حدیث پر مسکرائے، میں بھی مسکراؤں گا. بات ختم.
اللہ کے نبی مسکرائے. کیوں مسکرائے آگے سنو. انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فضحک, آپ مسکرائے. کتنا مسکرائے؟ حتی بدت نواجذہ, آپ کبھی اتنا نہیں ہنستے تھے. یہ جو دو نوکیلے دانت ہیں نا, یہ دانت دکھنے لگے آپ کے. حتی بدت نواجذہ. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون مما اضحک, جانتے ہو میں کیوں مسکرا رہا. حدیث سنے ہیں جی کیوں مسکرائے اللہ کے نبی. اچھا ذرا یاد ہے, مجھے یاد ہے وہ ذرا تجھے یاد ہو کہ نہ ہو. جی کوئی اور ساتھی کیوں اللہ کے نبی مسکرائے؟ سبحان اللہ. جی حدیث نمبر کیا ہے اور حدیث کہاں ہے؟ اللہ جزائے خیر, بارک اللہ, کیا دماغ ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ تمہارے قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے. جی سمجھ رہے ہیں نا, قوت حافظہ, میموری پاور بولتے ہیں آپ لوگ, میموری پاور میں اللہ پاک آپ کی اضافہ فرمائے. ایک ہی بار بولا میں, حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث, اور آپ یہ نمبر ریپیٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. سنیے, اتدرون مما اضحک, اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ نے کہا نہیں معلوم. اللہ کے نبی, کیا جملہ ہے, نہیں معلوم. نہیں معلوم تو نہیں معلوم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا جو جملہ ہے بڑا اچھا جملہ ہے. قال من مجادلۃ العبد ربہ یوم القیامہ, میں اس لیے ہنسا, میں اس لیے مسکرایا, بندہ اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز قیامت جھگڑا کرے گا. جھگڑا کرنے سے مراد وہ جھگڑا نہیں ہے, بات کرے گا. کیا کرے گا؟ بات کرے گا. یقول, کیا کہے گا بندہ؟ ربی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ تو ظلم نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ. اللہ کہے گا بھلا جی میں نے وعدہ کیا ہے, میں ظلم نہیں کروں گا. سبحان اللہ. تو اس دن یہ بندہ کہے گا کہ آج کے دن مجھے اپنے آپ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی نام اعمال میں لکھا گیا ہے سب جھوٹ ہے, میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ وہ بندے سے کہے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ٹھیک ہے, چلو کرامن کاتبین غلط لکھے, یہ جو کچھ نام اعمال ہے وہ سب غلط ہے. ایک کام کریں گے, آج تو خود اپنی گواہی دے گا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا وبالکرام الکاتبین شہودا فیختم علی فی. بس یہ کام اللہ کرے گا. چہرے پہ, منہ پہ لگام لگائے گا. سب سے پہلے کہاں؟ منہ پر لگام لگائے گا. اور سب سے پہلے پورے بدن کے اندر, بولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سارے بدن میں سب سے پہلے جو چیز بات کرے گی انسان کی ران بات کرے گی. کہاں سے شروع ہوگا؟ انسان کی ران بات کرے گی. فتنطق, جب یہ چیزیں بات کرنے لگیں گی, ہاتھ بات کریں گے, پیر بات کریں گے. اب آگے سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرائے. مجھے لگتا ہے آپ کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی, نہیں سمجھ میں آئی حدیث آپ کو. کوئی بھی مسیح نہیں کرا, نہیں مسکرا رہا ہے کوئی. جی سمجھ کیا بیٹا, پورا بولے تو مسکرائیں گے. سبحان اللہ. آدھی حدیث میں کہاں سے مسکرائیں گے آپ؟ بار بار زبردستی سے مسکراؤ بولے تو کہاں سے مسکرائیں گے؟ چلیے, جب یہ چیزیں بات کریں گی, سبحان اللہ, آدمی کیا کہے گا؟ بعدن لکنہ وسحقا عنکنہ کنت انادل. سبحان اللہ, یہ جملہ ہے حدیث کا. تمہارے لیے بربادی ہو. اپنے آپ سے, اپنے پیر سے کہہ رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے کہہ رہا ہے, اپنی ران سے کہہ رہا ہے, میں جو اللہ سے جھگڑا کر رہا تھا وہ تمہارے لیے ہی کر رہا تھا اور تم میرے خلاف گواہی دے بیٹھے. نہیں آئی سمجھ میں حدیث؟ زبردستی ہنسانا پڑ رہا ہے, زبردستی ہنسانا پڑ رہا ہے. اس میں یہ آیت کریمہ گزری ہے. میرے اور تمہارے لیے سورہ یاسین کی اس آیت میں سبق یہ ہے میرے بھائی, ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول لیں اللہ کے سامنے. ایک دن ایسا آنے والا ہے, ہمارے اعضاء خود, اللہ نہ کرے وہ دن آئے, ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن میرے اور تمہارے ساتھ نہ لے کر آئے. میرے دل کے قریب سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے. میں نے کئی بیانات کی آیت پر دے چکا ہوں, میں کئی بیانات, اور میں غور بھی کرتا ہوں اپنی زندگی میں, مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کو بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے انشاءاللہ. آیت پڑھتا ہوں, آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, غور سے سنو. 1 گھنٹے کا مکمل لیکچر بیدر میں دے چکا ہوں میں اس پر. کتنا؟ 1 گھنٹے کا مکمل لیکچر بیدر میں دے چکا ہوں. سورہ یاسین کی آیت ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ
من نطفة فإذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال میں یہ آیت کا ترجمہ کروں گا میں، مگر آج کے بعد ایک بات طے کر لینا انشاءاللہ، طے کریں گے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. صحیح ہے جی؟ اپنے آپ کو ذرا جھٹک کر سنو یہ جملہ، اپنے آپ کو ذرا تازگی کے ساتھ سنو. کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے. ابھی آپ آیت بھی سنو، اس آیت کی شرح میں بخاری کی حدیث بھی سنو، آپ کو حدیث اور آیت سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اور ایک چیز ہے اس میں، اور مجھے گواہی دینا وہ چیز آپ کے اندر ہے نہیں ہے. اگر ہے تو خوش ہو جاؤ، اگر نہیں ہے کچھ دن بچے ہوئے ہیں رمضان کے، وہ چیز لانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. اولم یرى الانسان، انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ ایسا ہو جاتا جھگڑالو بن جاتا ہے. ایسی زبان اس کی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے دوسروں کو ہراتا ہے. وہ ضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے. وہ نسیا خلقا، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو پورے گلنے کے بعد کون دوبارہ کھڑا کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ پیدا کرے گا جو پہلی بار پیدا کیا ہے. وہ بکل خلق علیم، وہ سب سے بہتر پیدائش کرنے والا ہے. آیت سمجھ میں آئی بھائی؟ مجھے ذرا ڈل ڈل دکھ رہی جس میں کیا کیا، سچ بول رہا ہوں سو، ذرا تمہیں ڈل ڈل دکھ رہی. جاگو چاپی لگاتی بریک دے کو بولوں جی؟ ذرا ڈل ڈل دکھ رہے ہیں آپ لوگ، کیا کریں گے آج 50 منٹ میں ختم کریں گے درس جی؟ آیت سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس آیت کی شرح میں ایک حدیث ہے، شاید ساری جماعت وہ حدیث جانتی ہے جی. اگر جانتی ہے صرف تھوڑا گواہی دو ہاں جانتے ہیں، اور میری ہی زبان سے اگر سنے ہیں تو ذرا ہاتھ بھی اٹھا دو. پرانے زمانے میں ایک باپ تھا، ہاتھ اٹھاؤ بولا میں جی ہاں، اپنے بچوں کو وصیت کر کے گیا. اٹھاؤ تو اٹھا کو کھڑا کرو جی. جی درد ہو رہا ہے کیا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنوں کو یہ حدیث معلوم ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. تو کل آپ گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں جو حدیثیں معلوم تھی ہم نے پہنچائی آپ تک. الحمدللہ آپ گواہی دیں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ مبلغ نہ، تبلیغ کرنے والے، پہنچانے والے. ہم نے پہنچایا آپ تک. ایک باپ نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی؟ اگر میں مر گیا تو مجھے دفنانا نہیں، پہلا جملہ بیٹا، مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلا دو. جلا کر میری آدھی راکھ کو ہوا میں اڑاؤ اور آدھی راکھ کو میری سمندر میں ملاؤ، طوفانی ہوا میں اڑاؤ. یہ بھی جملہ ہے، کثیر الہوا. سبحان اللہ. بچوں نے ایسے ہی کیا، باپ کو جلایا، آدھی راکھ کو سمندر میں ملایا، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑایا. اللہ عز و جل ایک جملہ ہے، اللہ نے سمندر سے کہا اے جمع کرو سب، سمندر نے جمع کر کے وہ راکھ دے دیا. اللہ نے ہوا سے کہا جمع کرو، ہوا نے وہ راکھ جمع کر کے دے دیا. حدیث کہاں؟ حدیث کون سی کتاب میں آئی؟ اسی لیے بولا تم ڈل ہو گئے. جی ہاں، میرے ساتھ نہیں چل رہے ہو. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر اللہ نے کہا کن، آدمی کھڑا ہو گیا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے سوال کیا ایسا کیوں کیا تم نے؟ جلانے کا حکم کیوں دیا؟ سبحان اللہ. اور بچوں سے ایک جملہ بولا تھا، بڑا اہم جملہ، بڑا اہم جملہ. میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے دوبارہ جمع کرے. میں نہیں چاہتا، ایسا اس لیے کرنا تاکہ دوبارہ مجھے اللہ جمع نہ کرے. جب اللہ نے جمع کر کے کھڑا کر دیا اس کو، سبحان اللہ، اللہ نے اسے سوال کیا، ہمارے دل خالی ہیں اس سے، پورے تراویح پڑھ لیے، پورے دروس سن لیے، ہمارے اوپر اثر نہیں ہے اس کا. اس بندے نے اللہ سے ایک جملہ کہا مخافتک. کیا کہا؟ یہ تو بولو، مخافتک. اللہ تیرا ڈر ہے. اللہ میرے گناہ بہت ہیں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں تیرے سامنے کھڑ نہیں پاؤں گا، اپنے گناہوں کے سوالات کا جواب نہیں دے پاؤں گا. اللہ خوف ہے میرے سینے میں، اس خوف کی وجہ سے میں نے میرے بچوں کو حکم دیا وہ مجھے جلا دیں. سبحان اللہ. اللہ کو اس کا خوف اتنا پسند ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اللہ نے اسے جنت دی. یہ خوف ہمارے اندر ہے کیا؟
میرا سوال ہے 23ویں رات میں بیٹھے ہیں آپ, پورا رمضان گزر گیا ہے, کیا ہمارا دل ڈر رہا ہے؟ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ بھائی مجھے جواب دیں, صحیح جواب دیں. جی اگر خوف ہو تو کوئی کسی بیان میں سوئے گا نہیں, کبھی نہیں سوئے گا, کبھی بولنا ہی نہیں پڑے گا, اٹھو بھائی سنو, کبھی نہیں بولنا پڑے گا مجھے, معاف کیجئے گا, ہمارے دل خوف سے خالی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف بھر دے, اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا ڈر بھر دے. میرے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم, من ذکر اللہ خالیا, اکیلے میں کوئی آدمی اللہ کو یاد کیا, اپنے گناہوں کو یاد کیا. آج ہے دیکھو رات کو, آج تمہارے پاس موقع ہے, دیکھو اپنے گناہوں کو یاد کیا, اکیلے میں بیٹھ کر 3 بجے تراویح ختم, 3:15 بجے تراویح ختم, لوگ چلے جاتے ہیں, گھر میں اکیلے بیٹھو, مسجد میں اکیلے بیٹھو, اس لیے کہ اکیلے کا لفظ حدیث میں ہے, ذکر اللہ خالیا, خالی اکیلا بیٹھا, ففاضت عینا, ایک خطرہ آنسو گرا آنکھوں سے, اللہ میں گنہگار ہوں, اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, اللہ. ففاضت عینا, اس کا بدلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اپنے عرش کے وہ 7 لوگ ہیں نا, وہ 7 لوگوں میں اللہ تمہیں جگہ دے گا, 7 لوگوں میں اللہ تمہیں جگہ دے گا. اور یہ بھی حدیث میں نے جمعہ میں کہی, گزشتہ جمعہ میں, اگر کسی آنکھ سے اللہ کی آگ کو یاد کر کر کوئی آنکھ اگر رو لیتی ہے, میرے نبی نے جو جملہ کہا بڑا اچھا جملہ ہے, تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جیسے واپس اندر جانا ناممکن ہے, اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں جانا ویسے ناممکن ہے. اللہ سے دعا کرو میرے بھائی, اللہ وہ ڈر میرے سینے میں پیدا فرمائے. اللہ سے دعا کرو میرے بھائی, وہ ڈر اللہ تمہارے سینے میں پیدا فرمائے. سبحان اللہ. میرے نبی نماز پڑھتے تھے نا, جی ہاں نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملہ ہے حدیث میں, جملہ آتا ہے, ہاتھ باندھ کے جب نماز پڑھتے تھے نبی کے سینے سے ایک آواز آتی تھی. 2 مثال دی گئی ہے, وہ آواز عزیز کا عزیز المرجل, عزیز کا عزیز المرجل, ہانڈی میں کھانا پکتا ہے نہیں, ایک آواز آتی ہے کھت 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 کھت, ایسا رونے کی آواز سینے سے آتی تھی. سبحان اللہ. اللہ تبارک, یہ اکیلے میں کرو, یہ کب کام اکیلے میں کرو. جہنم کی آگ آیت آتی ہے, نماز پڑھ رہے ہو, ہمارے اندر وہ کیفیت آنی چاہیے, اللہ وہ کیفیت ہمارے اندر لے کر آئے. جی ہاں, میں نے کہا نہیں 1 گھنٹے کا پورا لیکچر, سبحان اللہ, میں ایک جگہ اس پر دے چکا ہوں. شاید میرے بیانات میں سب سے مشہور بیان اگر کوئی ہے اللہ کے خوف پر ہی ہے. نہیں, میرے بیانات میں اگر سب سے مشہور کوئی ہے, لوگوں نے جسے دیکھا ہے اور اللہ نے فائدہ پہنچایا ہے, وہ اللہ کے ڈر کے بارے میں ہی ہے. اور وہ بھی ایسے وقت بولا تھا میں, کرنول کے اندر تقریباً 15-20 ہزار کے مجموعے میں 4 منسٹروں کے سامنے, جب CAA قانون پاس ہو گیا تھا, مسلمان ایک قسم سے گھبرا رہے تھے, ڈر رہے تھے, اور جو منسٹر بیٹھے تھے ان کی پارٹی اس کے فیور میں ووٹ کر کے آئی تھی, اور وہ مسلمان تھے, اور وہ اس لیے آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں مجبور کیا گیا ووٹ ڈالنے پر. اللہ نے الحمدللہ ان کو سمجھانے کا رب نے موقع دیا. میں نے پہلی بات ان سے یہی کہی اسٹیج پر, وہ اس میں سے ایک ڈپٹی CM بھی تھا, جی گنوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھ کر پہلا جملہ میں نے کہا, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میں ان سے تو کیا امید ہے ہمیں, یہ تو ہمیں نقصان کرنے پر بیٹھے ہیں. ہم نے جنہیں اپنا سمجھا ہے ان سے ہمیں گلا رہے گا. اگر وہ چھرا مارتے ہیں ہمارے پیٹھ پر تو ہمیں ہمیشہ گلا رہے گا اس بات کا. پھر دوسرا ایک جملہ میں بولا, جی مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے. جی ہاں, اور جو ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. جی اس لیے کہ ڈر اللہ کی عبادت ہے. یہ آج سورہ یاسین میں گزرا ہے میرے بھائی. جی صرف سورہ یاسین میں ہم لوگ اتنا وقت لگا چکے ہیں, 55 منٹ ہماری تقریر کے یا ہمارے درس کے ہو چکے ہیں. ابھی آپ کے اوپر ہے, باقی کیا سننا چاہتے ہیں 5 منٹ آپ بولیے گا, میں بول دیتا ہوں. میرے دل کے قریب ایک چیز ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, قریب بھی ہے وہ چیز اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بھی میں نماز میں کھڑتا ہوں. دوسروں کو چھوڑ دیجئے, صف کیسے باندھتے ہیں, دونوں غلطی کر رہے ہیں. کچھ میرے بھائی ایسے ہیں
بیچ میں 1-1 انچ کی گیپ چھوڑ رہے ہیں جی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میرے استاد بولا کرتے تھے مسجد میں آ کر بھی اگر تم قدم سے قدم نہیں ملا رہے ہو، تم یہ بتا رہے ہو کہ یہاں بھی تو الگ ہے اور میں الگ ہوں. اگر کوئی فقیر تمہارے سامنے تمہارے بازو کھڑا ہو گیا، تم یہ تصور دینے کی کوشش کر رہے ہو تو فقیر ہے، تو میرے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ اس کے قدم سے قدم نہیں ملا رہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں نام کے لیے اعلان کرتے ہیں استو واعتدلوا اقیموا صفوفکم وتراصوا وسدوا الخلل اتموا الصف الاول فالاول. یہ سارے اعلانات آپ کو مکے میں ملیں گے. آپ کو مسجد نبوی کے امام کریں گے، مکے کے امام کریں گے. جی ہاں، صفیں برابر کر لو، استو واعتدلوا برابر کھڑے ہو جاؤ، وتراصوا شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یہ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. وسدوا الخلل، کیا ایک جملہ ہے؟ بولو زور سے، اردو میں معنی کرو اس کا. سد الخلل کا اردو معنی کرو جی. بیچ کی جگہ بھرو. بیچ میں اگر جگہ گیپ ہے، گیپ بھر لو، بیچ میں گیپ نہ چھوڑو. اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا صرف کانفرنسیں کرنے سے بات پوری نہیں ہوتی. صفوں میں اختلاف رہے گا، دلوں میں اختلاف رہے گا. جب تک مسلمانوں کی صفیں صحیح نہیں ہوگی، نماز کی صفیں صحیح نہیں ہوگی، دلوں میں اختلاف رہے گا. جی ہاں، میں جلدی میں آ جایا، 10,000 روپے نہیں لایا، 10,000 روپے نہیں لایا. سب کے کان کھڑے ہو گئے. میں انشاءاللہ یہ امانت کچھ مخصوص ذمہ داروں کے حوالے کر دیتا ہوں اگلی تاخیراتوں میں جو بھی آئیں گے. اور ایک گزارش بھی کرتا ہوں بھائیوں سے، میں سنا ہوں، میں دیکھا نہیں. آپ کے جانے کے بعد لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، ایسا لوگ بولتے ہیں. جی ہاں، آپ سے میری گزارش ہے، جو آنے والے صاحب ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں، سمجھے آپ. میں صرف انڈیا میں پڑھا ہوں، وہ مدینے سے پڑھ کے آئے ہیں. جی، آپ سے میری گزارش ہے، آپ جس شوق سے یہ درس میں بیٹھے ہیں، اسی شوق سے بڑھ کے اس سے بہتر انداز میں آپ پورے دروس میں بیٹھیے گا. بولو جی، کیسی قوم ہے پتہ نہیں، سبحان اللہ. جی، صف اچھا باندھو. ہماری صفیں انشاءاللہ ویسی ہونی چاہیے جیسی فرشتوں کی صفیں ہیں. کیسی؟ میرا جملہ نہیں، میرے نبی کا جملہ. ابھی ایک سوال کروں گا. کیا بھائی عمراز، کیا توحید کتنے انعامات آئے ہیں اب تک؟ ہو گئے 10,000 روپے پورے؟ 8 نا؟ 9، 1,000 باقی ہے ابھی. 10,000 میں 9,000 انعامات کے لیے چلے گئے ہیں، 1,000 باقی ہے. سبحان اللہ. ایک انعام ہے آج کا، وہ سوال ہے. دوسری تاخیرات کا سوال ہے، تفسیر کا سوال ہے. اور سوال یہ ہے، فرشتے اللہ کے سامنے کیوں صف باندھتے ہیں؟ جی، آج کی تفسیر کا سوال ہے. اور یہ آپ جان لیجئے، میں جب سوال کروں گا، سوال میرا ذرا آسان نہیں رہے گا. کیا بولے؟ یہ اوچر بھی ایک بچا ہوا ہے، وہ بھی دے دیں گے. یہ تو باٹل بھرا ہوا ہے ایک طرح کا. جی، یہ بھی دے دیں گے. آج سب بانٹ کے جائیں گے، کچھ لے کر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے سامنے فرشتے کیوں سب باندھتے ہیں؟ کوئی ایک آدمی. جی، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے فرشتوں کی طرح سب باندھیں. سبحان اللہ. فرشتے سب کیسی باندھتے ہیں اور کیوں باندھتے ہیں؟ ٹھہر جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. ابھی میں جو غلطی ہے وہ بول دیتا ہوں، اس کے بعد موقع رہا تو اس سے بات کریں گے. دعا کر کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کریں گے. ذہن پہ زور ڈالتے رہیے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ سب ہمیں کیسا باندھنا ہے میں ہی بول دیتا ہوں، انشاءاللہ. ہماری غلطی پہلے گناتا ہوں. ایک صاحب آگے صف میں کھڑے ہوتے ہیں. صف میں کیسا کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کا سینہ ہے چھوٹا، پیر ہیں لمبے. اچھا، دوسری رکعت میں چھوٹے کر لیتے، پہلی رکعت میں زیادہ چوڑے کرتے ہیں. ارے پھیلاؤ یہ بات کو، پہنچاؤ ہمارے بھائیوں تک، پہنچاؤ اس بات کو. میں مثال کے طور پر
زیادہ چوڑے نہیں کرنا چاہتا. میرا سینہ کتنا بڑا ہے میں اپنے پیر اتنے ہی کرنا چاہتا ہوں. میرے سینے سے میرے پیر بڑے نہیں ہونے چاہیے. جتنا میرا سینہ ہے اتنے ہی میرے پیر ہوں گے. ایک صاحب سیدھے چلے آئے, ایک دم دھڑام سے زلزلے کی طرح چاہتے سو نمازاں کو جی گاڑی لے لگائے وہ چھوڑے تو لڑکا کو آ جائیں گے گاڑی کو سیدھا. ایسا آدمی آ کر کھڑتی, کوئی اطمینان نہیں, کوئی سکون نہیں, کوئی وقار نہیں نماز میں آنے کا. اور اس کے گھر کے سامنے ڈالے, انہیں بولا تو مار کو ڈالتی ہوں سے. زبردستی کے مسلمان. میں نے کئی بار کہا مستی زبردستی سستی یہ تین ملا تو آج کا مسلمان بن جاتا ہے جی. ایسے ہیں جبکہ میرے نبی نے کہا سکون سے آؤ, جتنی نماز ملی پالو اور جو چھوٹتی ہے پڑھ لو. میری عاجزانہ گزارش آپ بھائیوں سب صحیح باندھ. اور اس کا طریقہ یہ ہے صحابہ کرام جیسے سب باندھتے تھے, آپ کے گھٹنے سے گھٹنا, کندھے سے کندھا, آپ کا پیر سے پیر, ٹخنے سے ٹخنا کم سے کم ملانے کی کوشش کرو. کبھی ایسا مت کرو پہلی رکعت میں بہت چوڑا کر رہے ہو, وی شیپ میں کھڑے ہو رہے ہو, دوسری رکعت میں کم کر دے رہو. میری آپ سے گزارش اس لیے کہ آج دوسری رکعت میں آپ سنیں گے, بڑا اچھا سنیں گے آپ, والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. اللہ اکبر. قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی, قسم ہے پوری طرح ڈانٹنے والے فرشتوں کی, قسم ہے اللہ کی تلاوت اور ذکر کرنے والے فرشتوں کی. تین قسمیں کھا کر اللہ نے ایک جواب دیا ہے, ان الہکم لواحد, بے شک تمہارا رب ایک ہے. اللہ اکبر. آپ پڑھیں گے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, تمہارے رونگٹے کھڑے. اتنی اچھی آیتیں, یہ سب باندھنے والے فرشتوں کی. میں آپ سے گزارش اور دوسرے بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے, ایک ایک انچ کی جگہ نہ چھوڑے, سب صحیح سے باندھ لیں. آج کی آخری بات بولوں کیا جی, وقت ہو چکا ہے, دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی دعا کر لیں گے جی. 12:20 ابھی ایسا بول رہے ہیں 12:20 1 بجے تک چلو تمہیں گھر. میں نے پہلے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے, فرسٹ ایک آیت پڑھا میں, اس آیت پر ایک دو باتیں بول کر آج کی آخری بات کے طور پر ختم کرتے ہیں. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ, نوح علیہ السلام کے بچوں میں ابراہیم بھی, یہ بھی نماز تراویح کا حصہ ہے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, ابراہیم اپنے رب کے پاس آئیں گے قلب سلیم لے کر. کیا آئیں گے؟ قلب سلیم. سبحان اللہ. قلب سلیم کیا ہے آج کی تاقرات میں سن لو, انگلیوں پر گنا لو. میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں, بولتا ہوں انشاءاللہ. آیت نمبر 80 پر 2, 80 پر 3, آیت نمبر 80 پر 4. کہاں آئی؟ آیت نمبر 80 پر 3, آیت نمبر 80 پر 4. قلب سلیم, جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا اسی کو جنت ملے گی. جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا اسی کو جنت ملے گی. کیا ہے قلب سلیم؟ سوال میں ہی کر رہا ہوں اور جواب دے کر اپنی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے قلب سلیم کون سا ہے؟ ایسا دل, دماغ میں رکھو انشاءاللہ, انگلیوں پر گنا لو. جو شرک سے, سلیم کا معنی ہے پاک, سالم, پاک ہو. کس سے پاک ہو؟ ابھی گننا آپ میرے ساتھ. من الشرک, زور سے, شرک سے پاک ہو. من الجہل, جہالت سے پاک ہو. من الکبر, بولو نا, تکبر سے پاک ہو. من الغفلہ, غفلت سے پاک ہو. من حب الدنیا, دنیا کی محبت سے پاک ہو. من سیئ الاخلاق, اور سارے برائیوں سے پاک ہو. یہ دل جو لے کر آئے گا اللہ کے پاس وہی آدمی کامیاب ہوگا. ایک وعدہ کر کے انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے. ہمارے سینے میں انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی دوسرے مسلمان کے تعلق سے برا نہیں سوچیں گے انشاءاللہ. کیا ملے گا ایسا ہوگا تو؟ نہیں, میں اتنی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں آپ کو. اگر ہمارے سینے میں خاص طور سے ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے بارے میں بھی اگر ہم نے اپنے سینے کو صاف کر لیا تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ جی ہاں, آپ نے کئی بار حدیث سنی ہے, کئی بار سنی. اشارہ دے کر دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک بار میرے نبی بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر. آپ نے کہا ایک آدمی ابھی اندر آ رہا ہے. زور سے بولو جا بھائی, جنتی ہے. حدیث سنے نہیں؟ سنے ہیں حدیث؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. دوسرے دن, تیسرے دن 3 بار جنت کی بشارت. وہ مہمان بنے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا ان سے کہ بھئی اللہ کے نبی نے آپ کو 3 بار بشارت دی ہے, انہوں نے جو جواب دیا ہماری یہ تاخیرات کے لیے وہ جواب بڑا اچھا ہے. مجھے بھی نہیں معلوم میرے نبی نے
3 بار جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ ایک کام میں کرتا ہوں، سونے سے پہلے میرے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے تعلق سے میں اپنے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو قلب سلیم بنائے، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت کی پریشانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اللہ اس کی کتاب کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص کل بھی میں نے اعلان کیا، پرسوں بھی میں نے اعلان کیا، روحان نہیں کیا ابھی بچے کا نام ہے کیا؟ وہ صاحب روحان، جی ہاں ایک بچہ ہے، برابر نام برابر ہے، کیا عمر ہے وہ بچے کی؟ 3 سال کا بچہ ہے، اس کے دل میں وائرس آ گیا ہے اور دل صرف 10% چل رہا ہے، بچے کا دل صرف 10% چل رہا ہے، وہ بار بار وہ مجھے میسیجز سنا رہے ہیں، بار بار ان کے رشتہ دار بول رہے ہیں ذرا مولوی صاحب سے بولیے 10% بچے کا دل چل رہا ہے، سبحان اللہ، ہم دعا کریں گے اس تاخیرات میں اللہ وہ روحان بچے کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ اس بچے کے دل کی بیماری دور فرمائے، اللہ والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صرف سمیر، اللہ جزائے خیر دے، ایک دوست ہیں، دیکھو اپنے دوست کے لیے مجھے دعا یاد دلا رہے ہیں، ایک سمیر نوجوان لڑکا، میں نے 2-3 بار دعا کیا ہے، 80 سال کا نوجوان لڑکا ہے، 80 kg کا تقریباً، سبحان اللہ، نوجوان لڑکا ہے جی، کچھ چیز پر ایکسرسائز کرتے کرتے نیچے گرے، کوئی رگ دب گئی، ابھی وہ 20 kg ہیں، کتنے؟ سارے انسان کو ایک ڈبے میں رکھ دے سکتے آپ، 4 بچے ہیں، پریشان ہیں، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آج ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اس تاخیرات میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سمیر جو بیمار ہے، نوجوان ہے، اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ دنیا کے پاس اس کا علاج نہیں نظر آ رہا ہے، اللہ کے پاس اس کا علاج ہے، اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، صرف سمیر کی حد تک نہیں، روحان کی حد تک نہیں، جتنے بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو نوجوان بچے ہوں یا بڑے لوگ ہوں جو مر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اس ماہ مبارک میں، اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جم کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری فضیلتیں اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیے، ایک منٹ بیٹھ، جن کے دل میں جو بھی ہے اس گھر کے تعلق سے، مسجد رحمانی کے تعلق سے، برائے مہربانی آپ وہاں جائیں، ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی دکھانا چاہتے ہیں آج انشاءاللہ آپ کوشش کریں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ دنیا اور جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جی ہاں ماشاءاللہ ایک بھائی نے سن کر باہر سے ایک بڑی رقم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے، سبحان اللہ، ان سے بھی میری گزارش ہے آپ اللہ کے اس گھر میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون پیش کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی دنیا کی اور اخروی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔